بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی وفات کے بعد میں اپنی بیٹی کی پرورش میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی جلد کرنے کا سوچا بھی تھا، اور خوش قسمتی سے مجھے ایک اچھے گھرانے سے بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا، اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات پکی کر دی۔ پتہ بھی نہیں چلا کب وہ دن گزرے اور بیٹی کی بارات گھر کے دروازے پر آ گئی۔ میں خوش تھی کہ چلو آج میری بیٹی رخصت ہو کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، پھر میں یہ گھر بیچ کر واپس اپنے گاؤں جاؤں گی، کیونکہ اس گھر میں مجھے ایک پل کو بھی سکون نہیں آتا تھا۔ خیر، اب میں کیا لمبی لمبی کہانیاں آپ کو سناؤں، میں وہ بات بتاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ بھی محتاط ہو جائیں گے، اور اپنی بیٹیوں کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اسے بھی پورا کر دیں۔ تو ہوا یوں کہ جب میری بیٹی کی بارات آئی تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نکاح کے بعد رخصتی تبھی ہوگی جب تم ہمارے بیٹے کو جہیز کی صورت میں یا تو نقد رقم دو گی یا پھر یہ مکان ہمارے بیٹے کے نام لکھوا دو۔ میں ان لوگوں کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ مکان میرا واحد سہارا تھا جس کو میں نے بڑی مشکلوں سے ایک ایک پائی جوڑ کر بنایا تھا۔ اب اگر یہی مکان میں اپنے داماد کو دے دیتی ہم تو بے آسرا ہو جاتے، اگرچہ میں اس مکان کو بیچنے کا سوچ رہی تھی۔ پھر میں اس مکان کے بعد گاؤں چلی جاتی، پر مکان بیچنے کے بعد مجھے کچھ رقم مل جاتی جس سے میں عمر بھر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ اب یہ لوگ مجھ سے میرا واحد سہارا مانگ رہے تھے تو میں کیسے دیتی؟ میں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے منگنی کرتے وقت یہ بات طے نہیں کی تھی۔ تب میری بیٹی کی ساس بگڑ گئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم تمہاری بیٹی کو گھر بسائیں اور اس کا خرچہ بھی پورا کریں۔ میرا بیٹا تو ابھی کچھ کماتا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ ان لوگوں نے بھی برا بلا کہہ کر مجھے خوب سنائی اور پھر بارات لے کر واپس چلے گئے۔ میری بیٹی جو کہ دلہن بنی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ادھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا کہ تم لوگوں نے لالچی لوگوں کو گھر میں گھسایا، اگر خاندان سے کسی ان پڑھ لڑکے سے رشتہ کر دیتے تو بیٹی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب میرا دل چور چور ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میری بیٹی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن سب لوگ اسے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے، بلکہ خاندان کی کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ میری بیٹی میں کوئی نقص ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے رخصتی نہیں کی۔ جلد ہی سب مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا۔ کھانے کی تقریب بھی صحیح سے نہیں ہو سکی تھی، اور جس گھر میں اتنا بڑا غم ہو وہاں پر کوئی کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ مہمان چلے گئے، صرف قریبی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ میری ایک بڑی بہن اور ایک چچا زاد بھائی جو کہ ہمارے گھر اکثر آتے جاتے رہتے تھے، ان کے تعلقات مجھ سے بہت اچھے تھے۔ وہی میرے پاس بیٹھے رہے تھے، مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا، تم فکر نہیں کرو، فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں صبح تک کچھ سوچتا ہوں، ان لوگوں کو واپس لاؤں گا، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح تو ہو چکا ہے۔ ایسے میں یا تو ان لوگوں کو طلاق دینی پڑے گی یا تو پھر رخصت کر کے لے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، رہنے دو، اب اگر وہ رخصتی کر کے لے بھی جائیں گے تو میری بیٹی کی جگہ ہنسائی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو۔ ویسے بھی میری بیٹی تو اب میرے گھر میں ہے، اس کی طلاق کروا دوں گی، خاندان میں ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں آ گئی، پر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی تھی، پر وہ عام کپڑوں میں نہیں بلکہ دلہن کے عروسی لباس میں تھی۔ اس نے تیز میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چونک پڑی تھی۔ بیٹی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اب جا کر کپڑے تبدیل کر لو میری جان۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سے پیار سے سمجھایا، پر بیٹی کہنے لگی کہ میں کپڑے تبدیل نہیں کروں گی۔ وہ خاموش بیٹھی، نظریں جھکائے ہوئے تھی، جیسے اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں اسے سینے سے لگا کر بولی، بیٹی اب اس کپڑوں کا کوئی فائدہ نہیں، تم انہیں اتار کر رکھ دو۔ میں تمہارا نیا رشتہ ڈھونڈوں گی، پھر تمہاری شادی کروں گی، تم دوبارہ یہ جو دلہن کا جوڑا ہے اسے پہن لینا۔ پر اچانک ہی اس نے عجیب و غریب حرکت کی، میرے سینے سے سر ہٹایا اور زور زور سے ہنسنے لگی، مگر وہ نہ ہی پاگل پن والی ہنسی تھی نہ ہی معصومیت، یہ دکھ والی۔ وہ بہت ہی چالاک ہنسی تھی جسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری بیٹی ابھی میرا ہی گلا گھونٹ کر مجھے مار دے گی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، تم تو بہت ہی معصوم ہو۔
کیا لگتا ہے کہ میں اب تمہارے دھوکے میں آ جاؤں گی؟ مجھے پتہ ہے تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے اماں، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گی اور تم کو بھی اس دھوکے کی سزا دوں گی جو تم نے مجھے دیا ہے۔ یہ کہہ کر میری بیٹی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کون سا دھوکا کیا ہے کہ وہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی ہے، حالانکہ میں اس کی شادی کے لیے دن رات کوشاں تھی۔ خیر سے میں نے سوچا کہ میرے چچا زاد بہنیں اسے سنبھال لیں گی، سخت نیند میں تھی، سو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور سو گئی۔ میری بیٹی کے کمرے میں اس کی چچا زاد بہنیں اور کچھ اور رشتہ دار تھے۔ سوچا تھا وہ وہیں سو جائے گی۔ میرے کمرے میں ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا۔ بولا کہ تم اپنی بیٹی کو سنبھالو، اس کو اپنے ہی کمرے میں رکھو، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، ایسا کہ نہ ہو کہ اس کی اور بدنامی ہو جائے۔ میں اصغر کی بات سن کر ڈر گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی نازیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، مگر اب وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ دل ہی دل میں کوئی منصوبہ بنا رہی ہو۔ میں نے دیکھا ابھی تک اس نے دلہن والا جوڑا پہن رکھا تھا، لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے وہ جوڑا نہیں اتارا۔ میں سو گئی کیونکہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 7 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نازیہ اسی دلہن کے کپڑے میں سو رہی ہے۔ اس نے اپنا میک اپ بھی اتار دیا تھا، لیکن کپڑے وہی زیب تن کر رکھے تھے جو اس نے شادی والے دن زیب تن کیے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی یہ سب شادی کے صدمے میں کر رہی ہے۔ میں کسی کے سامنے اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتی، سو میں نے اسے جگایا اور کہا، بیٹا تم جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لو، میں گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں اس دلہن کے لباس میں دیکھ لے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے۔ سب لوگ تانے دیتے ہیں، جانتی ہو نا، ہماری پریشانی میں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے اماں، میں جا کر ابھی تبدیل کرتی ہوں۔ اس بار میری بیٹی نے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ پورا دن میں مہمانوں میں مصروف رہنے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو تھک چکی تھی۔ میں نے نازیہ کو اپنے کمرے میں بلایا کہ میرے کندھے ہی دبا دو۔ نازیہ نہیں آئی۔ میں نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آج تو گھر میں کوئی بھی مہمان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ نازیہ نے اپنا کمرہ اتنی جلدی کیوں بند کر دیا، حالانکہ ابھی تو رات کے 7-8 بجے اور مجھے سونے سے پہلے نازیہ کی ہمیشہ ضرورت پڑتی تھی۔ وہ مجھے پانی لا کر دیتی، کندھے دباتی، پر آج ایسی کیا مصروفیت پڑ گئی کہ نازیہ میرے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اندر سے مجھے ہلکی سی آواز آئی، پر نازیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے شک بھی ہوا کہ وہ ایسا کیا کر رہی ہے کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہی، پر دروازہ بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ آس پاس کے لوگ مجھے دروازہ بجاتے سن کر اور پھر اٹھ کر میرے ہی گھر آ جاتے کہ بہن جی کیا مسئلہ ہوا ہے، ہم حل کر دیتے ہیں۔ ایسے میں لوگ ہمدردی سے زیادہ خود محسوس ہونے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور مجھے تماشا ہرگز پسند نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا کیا کروں۔ مجھے ابھی جاگتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ مجھے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ ماں بیٹی گھر میں اکیلی ہوں تو پتے کی آواز بھی خوفناک لگتی ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی، ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ چھلانگ کی آواز تو مجھے آ گئی تھی، پر گھر میں امن و امان اور سکون تھا۔ اگر کچھ بات ہوتی تو نازیہ چیخ مارتی۔ یہی سوچ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، سو مجھے خود بھی نیند آ رہی تھی۔ صبح میں اٹھی تو دیکھا نازیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا تھا، پر نازیہ کا کہیں بھی نشان نہیں ملا تھا۔ پھر اچانک دیکھا تو نازیہ یہ چھت والی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے وہی دلہن والا جوڑا پہن رکھا تھا اور شاید چھت پر بیٹھنے کے لیے گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت بھی ہوئی تھی اور پریشانی بھی۔ نازیہ تم کہاں گئی تھی اور کیا کرنے گئی تھی؟ کیا تمہیں ذرا احساس ہے کہ تمہاری ماں گھر میں اکیلی ہے، تمہارے لیے بہت پریشان ہوتی ہوگی؟ ارے اماں، تمہاری پریشانی کا حل کرنے گئی تھی۔ نازیہ مسکراتے ہوئے نیچے آئی۔ میں اس کی مسکراہٹ میں ذرا بھی معصومیت نہیں نظر آ رہی تھی اور وہ بھی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی تیز ترار شادی شدہ عورت ہے جس کے 10 بچے ہیں اور اب اسے کوئی سازش سوجی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر یہ روپ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا، پر میں خود بہت زیادہ
परेशान थे। आज मैंने सोच लिया था कि मैं नाज़िया के कमरे में ही रहूँगी, इधर-उधर नहीं होंगी ताकि मैं देख सकूँ कि नाज़िया अपने कमरे में आखिर करती क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दुःख में परेशान हो जाए और परेशानी में कुछ उल्टा-सीधा कर ले। ख़ैर मैंने नाज़िया से कह दिया कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊँगी। ये सुनकर वो परेशान हो गई, बोली कि अम्मा तुम मेरे कमरे में सोकर क्या करोगी? मैं रात में देर तक जागती हूँ, बिजली भी कमरे की ऐसे ही जलती रहती है, तुमको नींद नहीं आएगी। मैंने कहा बेटी तुम फ़िक्र नहीं करो मेरी नींद की, मैं बस तुम्हें देख लूँगी, मेरी नींद का मसला खुद ही हल हो जाएगा। तुम मुझे अपने कमरे में सोने दो। खैर मजबूरी के मारे मेरी बेटी ने हामी भर ली। मैंने कहा बस तुम्हारे कमरे में ही रहूँगी तो तसल्ली रहेगी। फिर मुझे अभी लेटे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि बेटी ने मुझे झंझोड़ कर उठा दिया, बोली अम्मा उठो ना, तुम ये दुल्हन वाला लिबास पहनो, हम शादी शादी खेलते हैं। मेरी बेटी की आंखों में चालाकी साफ नज़र आ रही थी, पर वो बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है बेटा, शादी शादी रात की इस वक्त नहीं। अम्मा मुझे मेरे दुल्हा ने छोड़ दिया है, अब अगर तुम भी मेरी शादी शादी नहीं खेलोगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे दुख होगा, खुदा के लिए अम्मा मना मत करें। मेरी बेटी ने यह बात कही तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी भी कोई पागलपन की हद होती है। चलो ठीक है, बताओ क्या खेलूं। मैं सीधा होकर बैठ गई। अम्मा मेरी शादी का जोड़ा तुम पहन कर आओ, तुम दुल्हन बनोगी मैं दूल्हा बनूंगी। ये कहकर इसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने जब नफ़ी में सर हिलाया तो वो रोने लगी, बोली कि नहीं अम्मा, अभी जाओ जाकर ये दुल्हन वाला जोड़ा पहन कर आओ, मैं तुम्हारे लिए दूल्हा बनूंगी। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इससे पहले कि वो शोर और हंगामा बर्पा करती, मैं गुस्ल खाने में चली गई। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी का शादी का जोड़ा पहना, क्योंकि ये मुझे पूरा भी तो नहीं था। इसके नाप का भला मुझे कैसे पूरा आता। मैं 50 साल की बूढ़ी थी जबकि वो 17-18 साल की मासूम लड़की थी। खैर मैं बाहर आई, मैंने दुल्हन का जोड़ा ज़ेब तन किया हुआ था। मुझे देखते ही इसको हैरत हुई, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत मुझे अपनी बेटी पर हुई, क्योंकि मेरी बेटी ने लड़कों वाला लिबास पहन रखा था और नीचे मर्दाना चप्पल भी। बेटा ये तुम कहाँ से लाई हो? मैंने जब हैरत से पूछा। क्या मतलब अम्मा, मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ, क्या मेरे पास अपने कपड़े और जूते भी नहीं होंगे? वो तो ठीक है बेटा, पर तुमने ये कैसे खरीदे? एक रात में तुम तो घर से बाहर भी नहीं गई। मैंने तफ्तीश से पूछा, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा बस तुम ऐसी बातें मत सोचो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, आओ बैठकर बातें करते हैं। मेरी बेटी ने मेरा हाथ खींचा, मुझे बेड पर बैठाया। मैं अपनी बेटी को बगौर देख रही थी। वो इतनी मासूम थी नहीं जितना कि वो बन रही थी। ना ही इसको कोई ज़हनी मसला था, फिर न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मुझे अपनी बेटी के कमरे में बैठे हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ होश ना रहा। जब सुबह मेरी आँख खुली तो नाज़िया मेरे कमरे में नहीं थी, बल्कि वो किसी दूसरे कमरे में थी। मैं ये देखकर बहुत सख्त गुस्से में आ गई। मैंने अपनी बेटी की कमरे का इंतखाब इसीलिए किया था ताकि मैं इस पर नज़र रख सकूं, लेकिन रात को मुझे इतनी नींद कैसे आ गई कि सर उठाने का भी मौका नहीं मिला। मैं भला इसकी क्या हिफाजत करती। खैर मैं वापस अपने कमरे में आई तो देखा मेरी बेटी दुल्हन का लिबास पहने हुए वहाँ पर बैठी हुई थी। इसने एक और दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था जो कि बिल्कुल नया और गुलाबी रंग का था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा था। बेटा ये तुमने जोड़ा कहाँ से लिया है और तुम यहाँ कैसे आई? मैंने हैरत से पूछा। बस भी करो अम्मा, ये क्या जोड़ा मेरे पास पहले का नहीं था। मेरी बेटी अपने पागल की अदाकारी में इस कदर पक्की हो चुकी थी कि वो मेरी किसी बात का जवाब ना देती, बल्कि मुझे यही कहती कि यह सब तो पहले से चल रहा था। और मैं ये समझती कि मेरी बेटी को शादी का सदमा लगा है, पर अब मुझे बेटी पर शक होने लगा था। ये सिर्फ सदमा नहीं, बल्कि बात कोई और थी। मैंने अपनी एक बहन से पूछा इस बारे में, मैं क्या करूं? बहन कहने लगी कि तुम इसके कमरे में रहो, पर मुझे लगता था कि इसके कमरे में रहने से तुम्हें नींद आ जाती है, सो तुम कुछ ऐसा बंदोबस्त करो कि जिससे तुम इसे देख सको कि तुम्हारी बेटी आखिर अपने कमरे में करती क्या है। अगर बाहर कहीं जाती है तो क्या करती है? मैंने कहा मैं ऐसा कैसे देख सकती हूँ, मुझे रात को नींद आ जाती है। अब दिन भर की थकी हुई होती हूँ तो इतना उठकर चल फिर भी नहीं सकती। फिर इसने मुझे एक अनोखा हल बताया कि तुम अपनी बेटी के कमरे में एक कैमरा रख दो। अगले दिन इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। आजकल तो कैमरे और मोबाइल का दौर है। तुम्हें परेशानी किस बात की है? मैं इस बात पर बड़ा
خوش ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے صحیح بات پتہ چل جائے گی، اب میں اس پر عمل کروں گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کی ہر حرکت سے واقف رہوں گی۔ بہن نے بات تو کہہ دی پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس نے مجھے معمولی سی رقم لی اور مجھے ایک موبائل لا کر دے دیا جو کہ کیمرے والا تھا، اس کی بیٹری بھی اچھی خاصی تھی۔ میری بہن نے کہا اگر تم اس کیمرے کو اپنی بیٹی کے کمرے میں چھپا کر رکھ دینا، اگلے دن اسے کھول کر دیکھنا، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ بھر گیا ہوگا۔ میں بڑی خوش ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے بیٹی کے کمرے میں جانے کے لیے اس سے ضد نہیں کی تھی۔ میں بیٹی کے کمرے میں کیمرہ رکھ دیا اور خود سکون سے سو گئی۔ رات بھر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اٹھ کر خود ریکارڈنگ دیکھ لوں گی تو سمجھ آ جائے گی کہ رات کو کیا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، میری بیٹی کے کمرے میں گئی تو دیکھا دروازہ بند تھا، پر مجھے امید تھی کہ میں اس کا موبائل نکال کر اس میں سے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ لوں گی، جہاں پر میری بیٹی کی ہر حرکت کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ میری بیٹی جاگتے جاگتے کافی دیر لگا چکی تھی۔ تقریباً صبح کے 10 بجے اس نے دروازہ کھولا۔ میں فوراً اس کے کمرے میں رکھی ٹوکری کی طرف بھاگی جہاں میں نے کیمرہ رکھا تھا۔ میں نے اس میں سے فوراً اپنا موبائل باہر نکالا اور کمرے میں لا کر اس کی ریکارڈنگ دیکھنے لگی، پر دیکھا تو موبائل بند تھا۔ شاید رات بھر چلنے کی وجہ سے اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل کو چارجنگ پر لگایا، تھوڑی دیر بعد آن کیا۔ میں نے فوراً پچھلی ریکارڈنگ نکال کر دیکھنا شروع کی، مگر مجھے دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوا تھا کہ میری بیٹی نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آف کر دی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بس اپنی بے وقوفی پر مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں خود ہی اپنی بیٹی کی نگرانی کرتی، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اس نے مجھ سے چھپایا ہے۔ خیر اب میں بہت غصے میں آ گئی تھی، سوچ لیا تھا کہ ماں ہو کر بھی بیٹی کی منت ہرگز نہ کروں گی۔ اسے سیدھا سیدھا حکم چلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ مجھے سب سچ بتا دے۔ اگلی رات کو میری بیٹی نے جب دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا کہ آج میں تجھے یہ سب نہیں کرنے دوں گی، مجھے اپنی سچ حقیقت بتا دو، تو کیمرہ بند کیوں کرتی ہو؟ یہ دلہن والا لباس پہن کر کیا ناٹک کرتی ہے؟ میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ میں فوراً بیٹی کو لے کر ہسپتال گئی۔ میری بیٹی کو چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے ہے۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، پر میری بیٹی تو بہت معصوم تھی۔ میں خود سوچنے لگی کہ ڈاکٹرز کو کہا بھی کہ آپ دوبارہ چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی گئی، پر وہ بولے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹی امید سے ہو چکی ہے، اب اگر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ سوچتی ہیں تو بہت برا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری بیٹی بھی بہت شرمندہ تھی، وہ جان گئی تھی کہ اس کی خبر مجھے مل چکی ہے۔ تب میرے پاؤں پکڑ کر بولی اماں مجھے معاف کر دو، پر وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ تم لوگوں نے جہیز کو رکاوٹ بنا کر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، پر اللہ نے تو الگ نہیں کیا نا، ہم تو ایک دوسرے کے محرم ہیں، ہمارے لیے کوئی حدود نہیں رکھی جانی چاہیے تھی، لیکن تم لوگوں نے جہیز کو مسئلہ بنا کر پہلے ہمیں 11 مہینے منگنی کے بعد تڑپایا، اور اب تم چاہتی ہو کہ شادی کے بعد بھی جہیز کے حل ہونے کا انتظار کرتی رہوں۔ منیب ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، وہ لوگ لالچی ہیں، پر منیب ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور سمجھ نہ آیا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ کم از کم مجھے تو بتا دیتی، اپنے شوہر سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور میرے سامنے ناٹک کرتی رہی کہ وہ پاگل ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح تو کر چکی تھی، طلاق والا بھی معاملہ نہیں ہوا تھا، تو میں کس بات پر شور مچاتی؟ میں نے کہا اگر منیب یہاں آ کر رہنے کو تیار ہے تو اسے کہو کہ چوری چھپے ملنے کی بجائے آ کر تمہیں لے جائے، کم از کم رخصتی کی رسم کر لیں تاکہ تم لوگ ایک ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ، اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو۔ میری بیٹی میری بات سن کر سمجھ گئی، اس نے منیب کو اپنے ساتھ بلا لیا۔ منیب بڑھاپے میں میرا سہارا بن گیا، اس کے ماں باپ کو اس نے ویسے بھی کوئی مطلب نہیں تھا، وہ کچھ کماتا نہیں تھا۔ یوں میں نے اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔